المؤمنین علیہ السلام والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصاهره ووسيه سید الاتقیاء والاسفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلى اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام ما خلق الله أفضل خلق من محمد صلى الله عليه وسلم فیضان گرامی، میں نے آپ کی خدمت میں مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی اس حدیث کو عنوان قرار دیا تھا اس اشرے کے لیے۔ سلسلے کی چوتھی مجلس ہے آج، کیونکہ 28 سفر ہے تو مولا حسن علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے مطالب پیش کروں گا، لیکن سیرت النبی کے جو میں نے موضوع کو شروع کیا تھا اس کے 2 جملے سن لیجئے، اسی سے ربط دینا چاہتا ہوں کہ سرور کائنات نے جب صلح حدیبیہ کی تو بڑے بڑے صحابہ کہنے لگے کہ ہمیں آپ کی رسالت پہ آج تک کبھی اتنا شک نہیں ہوا جتنا آج ہوا ہے، یعنی پہلے بھی ہوتا تھا۔ میری بات پہنچ رہی ہے جانے گرام، لیکن اتنا شک پہلے نہیں ہوا کہ آپ نے تمام شرائط ان کی مان لی تو اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ فتح کو نازل کیا کہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی، روشن، واضح، اوپن، کلیئر وکٹری عطا کی۔ اللہ فرما رہا ہے ہم نے کلیئر وکٹری دی ہے۔ صحابہ کہنے لگے نہ قرآن سمجھ میں آ رہا ہے نہ آپ سمجھ میں آ رہے ہیں، شرائط ان کی مانی ہے تو فتح ہماری کیسے؟ تم کسی کے ساتھ کنسپائر نہیں کرو گے، یہ نہیں کرو گے، وہ نہیں کرو گے، شرائط آپ کے ذہنوں میں مجھے نہیں پیش کرنا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اب ساری شرائط مشرکین و کفار کی مانی سرور کائنات نے، لیکن اللہ اور اللہ کے حبیب دونوں نے فرمایا، کہا شک نہ کرو اللہ کا وعدہ سچا ہے، شرائط ہم نے ان کی مانی ہے، وہ اپنی شرائط پہ پورے نہیں اتریں گے، وہ اپنی شرائط پہ پورے نہیں اتریں گے۔ فتح مبین ہماری ہے۔ 3 سال کا معاہدہ تھا، ایک ہی سال میں مشرکین ڈھیر ہو گئے، نہ شرائط اپنی پوری کر سکے نہ کوئی۔ تو جانے کہ رامی ساری شرائط وہ ہارے، اور اب رسول خدا جب واپس گئے تو اللہ نے کہا تھا کہ ما تقدم من ذنبک، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ بہت سے مسلمان کہتے ہیں کہ تم رسول خدا کو معصوم کہتے ہو، اللہ کہہ رہے ہم نے آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا۔ شیعہ عقیدہ ہے کہ رسول خدا ہم تو 14 کی عصمت کے قائل ہیں، بلکہ ہم تمام انبیاء کی عصمت کے قائل ہیں، لیکن جو 14 جیسے معصوم ہے ویسا کوئی معصوم نہیں۔ اس لیے ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ، جواب دے دیجئے جو ہمیں، اللہ پنجتن، امام، معصوم، جبکہ شیعہ قائل ہیں تمام کے تمام انبیاء کی عصمت کے، جناب مریم کی عصمت کے۔ تو اب کہنا یہ چاہیے 1,24,014 معصوم، لیکن ہم سب کے سب کہتے ہیں 14 معصوم، یعنی جیسے 14 معصوم ہے ویسے انبیاء بھی نہیں۔ مجھے نہیں معلوم ہے محمد عصمت کے بھی درجات ہیں، عصمت صغریٰ اور عصمت کبریٰ۔
عصمت صغرا اور عصمت کبرا. تو جو انبیاء علیہ السلام وہ سب کے سب عصمت صغرا پہ ہیں، لیکن یہ 14 عصمت کبرا کے مالک. عصمت صغرا میں یہ ہے کہ ترک اولا ہو سکتا، لازمی نہیں کہ ہو، لیکن ممکن ہے ترک اولا ہو جائے. عصمت کبرا میں ترک اولا بھی نہیں ہوتا. میری باتیں پہنچ رہی ہیں جان گرام؟ ترک اولا کیا؟ جناب آدم نے گندم کا دانہ کھا لیا. توجہ، گندم نہ حرام ہے نہ مکروہ، حرام کرو تو عصمت گئی. گناہ نہیں کرتے، معصوم سے لغزش نہیں ہوتی. ایسا گرامی اب گندم ہم نہیں ہے، مکروہ بھی نہیں ہے، حلال ہے، لیکن اسی میں جناب آدم کا امتحان تھا، آزمائش تھی. جناب آدم نے پھر بھی ترک اولا کیا، گندم کھایا. جب جناب جبرائیل، چھٹے امام کی روایت ہے کہ جناب جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہے آدم، اللہ نے جب منع کیا تھا لا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمین. ہمارے بھی بہت سے لوگ افراد معصومین کے قول پڑھتے نہیں ہیں، فتوے پہلے لگا دیتے ہیں. میں کچھ کہہ گیا ہوں یار. اگر اس میں تو جناب آدم پہ کوئی سوال اٹھائے تو کم از کم معصوم کا قول تو دیکھ لو. شاید جواب مل گیا بہت سے افراد کو. چھٹے امام سے روایت ہے کہ جناب جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے، کہا کہ اے آدم، اللہ نے کہا تھا اس پودے کے قریب نہ جانا، تو پھر آپ قریب کیوں گئے؟ کہا اے جبرائیل، میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کوئی اللہ کی جھوٹی قسم کھا لے گا. ابلیس نے مجھ سے اللہ کی قسم کھا کے کہا اے آدم، جیسے یہ فرشتے خلود ہیں، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں، ہم فیہا خالدون، تو اگر آپ بھی یہ پودا کھا لیں گے آپ ہمیشہ کے لیے ہو جائیں گے، اس لیے اللہ منع کر رکھا. اس نے مجھ سے اللہ کی قسم کھا کے کہا کہ میں نے تصور کیا کہ یہ یہاں پہ جنت میں آتا جاتا ہے، اللہ کی قسم کھا رہا ہے، جھوٹ کیسے کہہ سکتا ہے؟ کہ بس پودا کھانا تھا، پھر جو ہوا وہ ہوا. توجہ، معصوم فرماتے ہیں اس لیے جناب آدم کو کبھی سرزنش نہ کرنا. اللہ نے انہیں تاج خلت دیا، انہیں اپنا خلیفہ بنا کے زمین پہ بھیجا. اگر گناہ کیا ہوتا تو عصمت بھی چلی جاتی، نبوت بھی چلی جاتی. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. عزیزان گرامی، کسی ایسے کے پیچھے نہ چلیے گا جو کہے قرآن کافی ہے. قرآن بغیر آل محمد کے سمجھ ہی نہیں آتا. یہ آل محمد علیہ السلام سمجھائیں گے کون سی آیت کا مفہوم کیا ہے. میری باتیں پہنچ رہی ہیں جانے گرامی؟ تو جانے گرامی، قرآن میں بڑے واضح الفاظ میں صلح حدیبیہ واضح، روشن، مبین، فتح مبین ہے. اب وہاں پہ مبین، فتح مبین ہے. اب وہاں پہ الفاظ یہ ہیں کہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. اب یہاں پہ مراد کیا؟ عزیزان گرامی، علامہ محمد باقر مجلسی کی کتاب بحار الانوار ہے، اس میں ایک پوری جلد لکھی ہے انہوں نے ان آیات مشکلات پہ کہ جن کی تفسیر امت نہیں سمجھ سکتی بغیر اہل بیت کے. اور انہوں نے تمام وہ احادیث نقل کی ہیں کہ جہاں معصوم علیہ السلام نے ان آیات مشکلات کو حل کیا. میری باتیں پہنچ رہی ہیں؟ آیات مشکلات یعنی مشکل آیات، ڈیفیکلٹ ورسز، جیسے یہی آیت ما تقدم من ذنبک وما تأخر. تو اب یہ بہت بحث کی گئی اس پہ کہ بھئی یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی رسول خدا معصوم نہیں ہے، کیوں؟ اللہ کہہ رہا ہے آپ کے پچھلے اور اگلے گناہ سارے معاف ہو جائیں. تو جانے گرامی، ان کے نزدیک، مشرکین کے نزدیک رسول خدا گنہگار تھے. کیوں؟ وہ کہتے تھے یہ بتوں کو برا کہتا ہے، یہ گنہگار ہے، بتوں کا عذاب آئے گا اس پہ. توجہ، وہ کہتے تھے یہ بتوں کو برا کہتا ہے. توجہ، میرے کچھ بھائی پہنچ گئے، بتوں کو برا کہہ رہا ہے، بتوں کا عذاب. وہ بتوں کو خدا مانتے تھے، یہ خدا کا اوتار ہے، یہ سارے بتوں کو برا کہتا ہے، گرا بھی دیتا ہے، توڑ بھی دیتا ہے. توجہ، وہ کہتے تھے یہ گنہگار ہے، بتوں کا عذاب آئے گا. اللہ نے کہا وہ جو کہتے تھے گنہگار ہے، اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. پچھلے جو آپ نے پہلے توہین کی، اگلے جو ابھی توڑنے جا رہے ہیں، وہ خود مانیں گے محمد صحیح تھے، ہم غلط. تمام مشرکین و کفار ایمان لیا ہے، کچھ بیچارے دل سے، کچھ طعن و کرہ. جملہ کہہ گیا ہوں میں، طعن و کرہن سمجھتے ہیں نا، یعنی دل سے نہیں. کچھ لوگوں نے دیکھا کہ اب یہ یتیم عبداللہ اس طاقت سے آئے ہیں، جو نہیں مانے گا تو کیا ہوگا. میں نے تو نام بھی نہیں لیے تھے، میں تو نام نہیں لیے لوگوں کے، تو آپ پریشان ہو رہے ہیں. ایسا گرامی، تمام کے تمام مکے والے ایمان لیا، کہا نہیں کلمہ پڑھ لو. یہاں تک کہ ہندا نے کہا ابو سفیان تیری غیرت کو کیا ہو گیا، جس یتیم کے خلاف ہم لڑتے رہے تو ایمان لے آئے گا اس پہ. ابو سفیان نے کہا ہندا اب کوئی چوائس نہیں ہے، یہ یتیم نہیں رہا، حکومت بنا کے آیا. جتنی عظمت محمد کی ہے نہ ابو سفیان کی نہ اور کسی ابو کی، سب ختم ہو گئے.
جس عظمت اور عزت کے ساتھ محمد واپس آئے، ہم سب کو ایمان لانا پڑے گا۔ عزیزان گرامی، جو دل سے نہیں مانتے تھے وہ بھی بظاہر ایمان لے آئے۔ میرے بہت سے بھائی پہنچ رہے ہیں، تو اب الفاظ میرے دوبارہ سن لیجیے۔ میں ہر روز آپ سے مسلسل کہہ رہا ہوں کہ مجھے پورا احساس ہے کہ وقت جو ہے وہ دوسری مجلس بھی ہوتی ہے، ہم جلدی شروع کر دیتے ہیں، اور مجھے اکثر برادران نے شکوہ کیا کہ بھی مجلس کا یہ ہے، یہ وقت بہت ارلی ہے، ہم لوگ کام سے جیسے پہنچے، کیسے پہنچے، کیا کریں، اور آخر تک زیارت تک مسلسل لوگ آتے رہتے ہیں۔ جناب سیدہ آپ سب کا آنا قبول فرما، کوئی یہ محسوس نہ کرے میں مسائل پہ پہنچا، میں دیر سے۔ عزیزان گرامی، کوئی ابتدا میں آتا، کوئی انتہا میں آتا، ثواب سب کا ہے۔ جناب سیدہ کسی کو محروم نہیں رکھیں، نیتیں آپ کی یہی ہیں۔ کل مجھے بتایا گیا کہ لیڈیز کے ہال میں جگہ نہیں ہو، سب کچھ، تو آپ جتنا اہتمام کریں، مجھے ابھی پورا اندازہ ایسا ایسا سارے کہ ہر روز جس طرح سے آپ کر رہے ہیں، میں آج بہت سے چہرے دیکھ رہا ہوں، مجھے پورا احساس ہے۔ فاصلہ بھی زیادہ ہے، پہلے بیت القائم کہاں تھا، اب مرکز امام زمانہ، تو یہ امام زمانہ سینٹر آپ نے بنایا، اہتمام کیا۔ پہلے یہ آپ کا یہ نیا سینٹر ہے، پہلی دفعہ آپ نے اپنی جگہ لی ہے، پہلی دفعہ میں الحمدللہ اتنا خوبصورت ہال بنایا، ایک اچھی روحانی فیلنگ ہے، آپ اہتمام کر رہے ہیں۔ اور آج سخی امام حسن علیہ السلام کا دن ہے، جہاں سبھی کریم ہو وہاں سب سے کریم امام حسن مجتبیٰ۔ یہ میرا نہیں، یہ معصوم علیہ السلام کا فرمان کہا یہاں سب کریم ہے، یہ 14 کے 14 کریم، سخی نہیں کریم ہے۔ کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں، کچھ نہیں پہنچ رہے ہیں۔ سخی جو خود بھی کھائے دوسروں کو بھی کھلائے، مولا علی علیہ السلام کی ہے نا وضاحت۔ مولا کی حدیث ہے، مولا فرماتے ہیں سخی وہ، سخی بھی عربی کا لفظ ہے سخاوت سے، سخا۔ مولا فرماتے ہیں سخی وہ کہ جو خود بھی کھائے دوسروں کو بھی کھلائے، کریم وہ جو خود نہ کھائے اور دوسروں کو کھلائے۔ کہا اللہ کریم ہے، نبی کریم ہے قرآن کے روح، اللہ کریم ہے، نبی کریم ہے قرآن کے روح سے۔ کہا یہ 14 کے 14 کریم ہے، خود نہیں کھاتے، فاقہ کر لیتے ہیں، دوسروں کو کھلاتے ہیں۔ کہا ان سب کریموں میں سب سے کریم حسن مجتبیٰ۔ محمد توجہ فرما رہے ہیں، یہ بہت کریم ہے، ان کی عطا بہت زیادہ ہے۔ جہاں قرما ہوں، قرما میں کریم مولا حسن۔ ایک جملہ آپ سب کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں چہرے پاکستان ہندوستان دونوں جگہ سے ہیں، صرف ہندوستان پاکستان میں نہیں، آپ ایران چلے جائیں، عراق چلے جائیں، لبنان چلے جائیں، شام، جہاں جہاں شیعہ ہیں، جب دسترخوان کیا جاتا ہے تو سب سے زیادہ دسترخوان مولا حسن کا بچھایا جاتا ہے۔ آج بھی مدینے میں چلے جائیے، مولا حسن کے نام سے دسترخوان آج بھی موجود ہے۔ عزیزان گرامی، اتنا مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا، کسی کے رزق میں تنگی ہو، میرا آپ سے واجات مولا کی شہادت کے دن انشاءاللہ تعالی مولا حسن کے دسترخوان کی نظر کر کے دیکھیں، رزق میں برکت ہو۔ بہت سے افراد کہتے ہیں جب رزق آ جائے گا تو میں دسترخوان کروں گا، میں کہتا ہوں نہیں، رزق دسترخوان رکھو، رزق خود بخود آئے گا۔ اور عزیزان گرامی، ضروری نہیں ہوتا کہ 12 ہی کھانے ہوں، 14 ہی دسترخوان کے اوپر۔ توجہ عزیزان گرامی، خدا کی قسم بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، آپ ایک چائے کا کپ رکھیے، مختصر سا حلوہ بنا لیجیے، روٹی کا ٹکڑا رکھ دیجیے، وہی دسترخوان ہے۔ امام حسن اتنے کریم ہیں، اسے بھی قبول کرتے ہیں، اس پہ بھی عطا کرتے ہیں۔ کبھی یہ نہ سوچے کہ مجھے اتنا اہتمام کرنا ہے، امام کی شان زیادہ ہے، آپ اپنے حساب سے اہتمام کیجئے۔ میرا وعدہ بھی، میں آپ کے ممنون ہوں آپ کے محبتوں کا، میرا آپ سے وعدہ ہے، دسترخوان رکھیے، رزق میں برکت ہوگی۔ انہیں عطا کرنا آتا ہے، آپ مانگنا بھول گئے ہیں۔ انہیں عطا کرنا آتا ہے۔ عزیزان گرامی، ہم کرما کے ماننے والے، یہ کریم ابن کریم ہیں۔ تو میں نے جو موضوع شروع کیا تھا کہ سیرت النبی سے میں صرف رب دینا چاہتا تھا، تو عزیزان گرامی، اللہ نے ما تقدم من ذنب کا یہ مکمل کر دوں، میں نے اصل میں وقت اتر جاتا ہے، یہاں پہ وقت کی قلت ہوتی ہے۔ میں کہہ رہا تھا فتح مبین صلح حدیبیہ کو قرار دیا۔ اب بہت سے افراد اعتراض کرتے ہیں مولا حسن نے صلح کر لی تھی، کی بھی صلح کس سے؟ کہ جو مولا علی کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ گرامی، مولا نے صلح نہیں کی، اس نے بھیک مانگی، صلح کی۔ بہت سے لوگ پہنچ گئے ہیں، جملے کو دوبارہ پیش کرو۔ عزیزان گرامی، اس نے بھیک مانگی، صلح کر لیجئے، بلینک پہ سخت کر کے بھیجے، جو چاہیں شرائط لکھ لیں۔ مولا حسن نے پھر بھی کہا صلح نہیں کرتا، کیونکہ یہ جھوٹا ہے۔ مولا کے جملے تاریخ میں آپ نے فرمایا جھوٹا ہے، اس کا باپ بھی جھوٹا تھا، نانا جھوٹا ہے،
یہ جھوٹی قسمیں کھانے والوں کا شعر جو کہا تھا اسی کے ماموں کو کہا تھا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. ولید کو کہا تھا, اس کا ماموں جو تھا, اس کے علاوہ اس کے نانا اتبا کے لیے تھا. میں نام وہ تو کافر ہی مرے ہیں, ان کو تو نام لے سکتے ہیں. پریشان کیوں رہے ہیں حضرات؟ اتبا تو کافر ہی مرا تھا بھائی. ولید بھی تو کافر ہی مرا تھا بھائی. ولید بھی کافر مرا تھا, وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو عزیزان گرامی مولا فرماتے ہیں کہ بھئی یہ باپ داد, عزیزان گرامی مولا فرماتے ہیں کہ بھئی یہ باپ داد سارا خاندان ہی جھوٹوں کا خاندان ہے. میں اس کی بات کیسے مانوں گا کہ نہیں وہ آپ سے صلح نامہ بھیج رہا ہے, دستخط کر کے پیپر بھیج دی, اور آپ پھر بھی صلح نہیں کر رہے ہیں. جنگ کیوں چاہتے ہیں؟ مولانا کا جنگ کا معاملہ نہیں ہے, یہ آدمی مورد اعتماد نہیں. لیکن جب آپ کے اپنے لوگوں نے کہا کہ نہیں آپ کو صلح کرنی ہوگی, مولانا نے کہا ٹھیک ہے تمہارے کہنے پہ صلح کر رہا ہوں. پہلی شرط سن لیجئے, جو افراد کہتے ہیں صلح کیوں کی, سننا چاہیں گے؟ مولا فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ صلح نامہ لکھ رہا ہے حسن ابن علی ابن ابی طالب. مولا کو اپنے باپ دادا پہ اتنا ناز تھا, کہا علی کے بیٹے
اب توجہ فرما، توجہ فرما رہے ہیں عزیزان کرام، یہ عظمت ہے. آپ بعض اوقات سوچتے ہیں بھئی یہ چھوٹا سا کام ہے. میں نے یہ تمہید باندھی تھی کہ بہت سے لوگ سوچتے ہیں چھوٹا، بھئی یہ روز تو رہا ہوں اور کیا کر رہا ہوں. عزیزان گرامی، یہ آپ کا رونا رونا نہیں ہے، یہ حسین پہ گریا ہے. آپ کے گریے کا ثواب نہیں، حسین کی عظمت کا نتیجہ. عزیزان گرامی، انسان جس سے منسوب ہو جاتا ہے، میں مکمل نہیں کر پا رہا ہوں، میں پہنچا نہیں پا رہا ہوں. ایک آدمی کہتے ہیں کون ہے بھئی؟ چوکیدار ہے. لیکن کہتے ہیں نہیں، یہ علی ابن ابی طالب کے گھر کا چوکیدار ہے. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے. عزیزان گرامی، اب یہ چوکیدار نہیں ہے، اس کا مقام رضوان جنت جیسا ہو گیا، کیونکہ یہ مولا کے گھر سے منسوب ہے. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، کچھ لوگ ابھی بھی نہیں پہنچے. عزیزان گرامی کہ کون ہے؟ غلام ہے، غلام ہے، ایک حبشی غلام ہے. نہیں، یہ علی کا غلام ہے. عزیزان گرامی، یہ غلامی اب غلامی نہیں ہے، سرداروں سے افضل ہے. اب میری بات پہنچ گئی عزیزان گرامی؟ عزیزان گرامی، یہ گریا نہیں ہے، یہ حسین ابن علی پہ گریا ہے، یہ حسن ابن علی پہ گریا ہے. اب یہ آنسو آنسو نہیں ہے، یہ تبرک ہے ملائکہ. یہ ملائکہ تبرک میں جن آنسو کو لے جاتے ہیں، یہ وہ ہے. عزیزان گرامی، اس لیے قدر و منزلت، اسی لیے ہمارے پرانے علماء کہتے تھے یہ جو فرش عذاب ہے، اس کے اہتمام کا، یہ جو آپ بعض اوقات یہ چاندنی بچھاتے ہیں، یہ جو اہتمام کرتے ہیں، کہتے ہیں جب آؤ تو بڑے اہتمام سے دایاں پاؤں رکھ کے آؤ، وضو کر کے آؤ، عبادت سمجھ کے آؤ، کبھی بھی غفلت میں نہ آؤ، عبادت سمجھ کے آؤ. یہ مقدس ترین عبادات میں سے ہے کہ آل محمد کیا فرش پہ آ رہا ہے. عزیزان گرامی، آئیں ذرا چند جملے مولا حسن کے پیش کر دوں. مولا میں نے بھی کہا کہ کرم ان کا، ان کے کریم پیش کروں. حج پہ جا رہے ہیں، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، آپ نے آواز دی، کہا یا ابا عبداللہ چلیں گے. میں ایک جملہ یہاں پہ پیش کر دوں. میں نے اکثر روایات میں دیکھا ہے مولا حسن مولا حسین کو حسین نہیں کہتے، نام سے نہیں بلاتے. کبھی بھی نام حسین نہیں کہتے، ہمیشہ کہتے تھے یا ابا عبداللہ، ہمیشہ یا ابا عبداللہ. اتنا احترام دیتے تھے، بڑے بھائی ہو کے، بڑے بھائی ہوتے ہوئے چھوٹے بھائی کو اتنا احترام دیتے. بات بات پہ ہمیشہ پہلے کہتے میرے بھائی، پہلے بھائی کو کہو، پہلے بھائی سے پوچھو. مولا شربت لا، پہلے میرے بھائی سے پوچھو. ہر بات میں کوئی بات یہ ہو گئی ہے کرنے، پہلے میرے بھائی کو بلا لو. بے انتہا محبت. وہ کہتے ہیں کوئی بھائی دوسرے بھائی سے اتنی محبت نہیں کر سکتا جو مولا حسن کو مولا حسین سے. اور اتنی محبت کے عجیب و غریب محبت تھی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام. اور بار بار لوگوں کو کہتا ہوں یا ابا عبداللہ. جملہ کہا کہ یا ابا عبداللہ میں حج پہ جا رہا ہوں، چلیے گا میرے ساتھ؟ مولا حسین نے کہا ضرور چلوں گا، میں بھی چلوں گا. کہاں؟ عبداللہ ابن جعفر طیار سے بھی پوچھ لیں، جناب زینب کبریٰ سلام علیہ کے شوہر نامدار. آپ کے چچا بھائی بھی تھے، بڑے تھے، ایج میں بڑے تھے، بڑے کزن تھے. حضرت جعفر طیار 10 سال بڑے تھے مولا علی سے. اور وہ جب حبشہ ہجرت کر کے گئے تھے تو حبشہ میں حضرت جعفر طیار کی ولادت ہوئی، یعنی مکہ کی زندگی. میری باتیں پہنچ رہی ہیں؟ حضرت اسماء بنت امیس کے بیٹے تھے، تو ان سے بھی کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ حج پہ چلیں گے. تو حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار تھوڑا سا تردد سا کرنے لگے کہ بھئی ان کے ساتھ حج بڑا مشکل ہے. تو مولا حسین مسکرائے کہ کیوں؟ کہ بھئی یہ جو کچھ لے کے جاتے ہیں کچھ واپس نہیں آتا. ایک دفعہ چلا گیا تھا پیدل واپس آیا، کچھ سواری بھی مانگ لیتا ہے تو یہ سب عطا کر دیتے ہیں. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہا ہے کہ یہ بہت کریم ہے، ان کے ساتھ حج بہت. یہ تو کہ کھا بھی رہے ہوں تو اگر کوئی مانگ لیتا ہے تو کھانا نہیں کھاتے، کہ تم کھا لو، میرے یہاں سے تم لے جاؤ. کہ ان کے ساتھ بہت مشکل ہے. مولا حسین مسکرایا کہ چلتے ہیں. توجہ نہیں، اتنی محبت ہے، عشق ہے بھائیوں میں. کہ چلتے ہیں، کہ ٹھیک ہے چلیے. تو عزیزان گرامی وہی ہوا جو حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار نے کہا تھا. واپس آ رہے ہیں تو پیدل، کہاں سے؟ 570 کلومیٹر، 560 کلومیٹر مکے سے. تو اب جناب عبداللہ ابن جعفر بزرگ تھے، انہوں نے کہا بھئی جو گھوڑے تھے، جو اونٹ، جو کچھ تھا سب تو لٹا دیا، بس لباس رہ گیا، اس کے علاوہ کچھ نہیں. نہ کھانے کو پیسے ہیں نہ کچھ ہے. یہ اتنا لمبا سفر ہم کیسے کریں گے مدینے کا؟ تو مولا حسن نے مسکرا کے دیکھا کہ وہ بھی کریم ہے. چلو اب چل رہا ہے. جانے کے نام میں محبت سے سنیے گا.
بہت بڑے ہمارے محقق گزرے ہیں، شیخ باقر شریف قرشی، جن کا چند سال پہلے نجف اشرف میں انتقال ہو گیا. بہت اس دور کا سب سے بڑا مورخ اور محقق مانا جاتا تھا، عراق کے تھے. انہوں نے یہ واقعہ لکھا. کہتے جب واپس آ رہے تھے تو انہوں نے کہا بھئی اب مجھ سے مزید فاقہ برداشت نہیں ہو رہا. حضرت عبداللہ ابن جعفر، مولا حسین کا صبر ان کو پتا تھا بھئی یہ تو پورے رس سے بھوکا رکھیں گے، ایک ہفتہ بھی کچھ نہیں کہیں. ان کا مجھ سے اب فاقہ برداشت نہیں ہو رہا، مجھے کھانا چاہیے. وہ بہت بڑے تاجر تھے. حضرت جعفر طیار خود تاجر تھے، جناب عبداللہ ابن جعفر طیار بہت بڑے تاجر تھے. اب وہ کیا ہوتا تھا کہ بھئی ہم نے دیا، اب وہ دیکھ رہے ہیں نا کہ مانگا، ابھی آپ بھی دیجیے. توجہ. مولا حسن علیہ السلام، ایک ہوتا ہے نا خود کریم ہوتا ہے، وہ عطا کر رہا ہے، وہ کہا آپ بھی دیجیے. تو امام حسین نے بھی دیا، جو تھا پیسے، اشرفیاں بھی لے جاؤ، یہ بھی لے جاؤ، وہ بھی لے، گھوڑا میری سواری بھی لے لیں، سب کچھ دے دیا. واپس آ کر مجھے کہا میرے ساتھ چلیں. ایک راستے میں دیکھا جھونپڑی نظر آ رہی. توجہ. تو کہا آئیے ذرا میرے ساتھ. دونوں بھائی آئے. ایک مرتبہ دیکھا، دستک دی تو ایک کاٹیج کے اندر جو ہے میاں بیوی رہ رہے تھے، بوڑھے. تو ان سے کہا کہ آپ کو کوئی مہمان چاہیے. توجہ. نہیں، کھانا مانگنا توہین ہے، مہمان بننا اعزاز ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، میری باتیں پہنچ رہی ہیں؟ کہ آپ دونوں کو کوئی مہمان چاہیے. تو جیسے انہوں نے چہرے دیکھے، انہوں نے تعارف نہیں کروا کہ ہم کون. انہوں نے چہرے دیکھے، انہوں نے کہا ایسے چہرے میں نے زندگی میں نہیں دیکھے. اتنے وجیح، خوبصورت، بابرکت، باعظمت لوگ اگر ہمارے مہمان ہیں. اس نے فوراً زوجہ کو بلایا کہ بھئی ایسے لوگ ہیں، بہت خوبصورت ہے، میں نے ایسے لوگ نہیں دیکھے، لگتا ہے زمین کے نہیں آسمان سے آئے. اور وہ زوجہ نے آ کے دیکھا کبھی آپ ہمارے مہمان بنے. دونوں بوڑھے، غریب، فقیر، نادار. دیکھیں مہمان بنے بھی تو غریب، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. دیکھیں امیر کا مہمان بننا اور ہوتا، غریب کو شرف بخشنا یہ بہت بڑی عظمت ہے، یہ شرف ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اب امام نے غریب کو شرف بخشا. یہ شرف تمہارا، مہمان بناؤ گے؟ ہاں. دونوں نے دیکھا، کہا آئیے. کہا ایک ہی بکری ہے ہمارے پاس. فوراً ذبح کی، لے آئے، کھانا کھایا. امام نے جب دیکھا نا تو فوراً آواز دی کہ دیکھیں امام کہتے ہیں جو پہچانتا ہو. کبھی ان کی غربت ہے کہ اگر کبھی وقت پڑ جائے نا اور کوئی پریشانی ہو، کھانے کی کمی ہو، مدینے آ جانا. کا مدینہ النبی کا، ہاں مدینے آ جانا. مولا حسن نے فرمایا. کون کون ساتھ ہیں؟ مولا حسین علیہ السلام اور حضرت عبداللہ ابن جعفر. کہا مدینے آ جانا. کہا مدینے آ کے کس کا پوچھے؟ کہا حسن مجتبیٰ کا پوچھ لینا. اللہ اکبر. مولا نے فرمایا مدینے آ کے حسن مجتبیٰ کا پوچھ لینا. کہا ٹھیک ہے. مولا نے فوراً سفر شروع کیا، مدینے پہنچے. دیکھیں اب یہ دیکھیں اس راستے میں بھی ہاتھ اٹھاتے اور کہتے تھے پروردگارہ جنت سے دسترخوان نازل کر دے، تو کیا نہ آ جاتا؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. لیکن دیکھیں اس غریب پہ احسان کر کے، اسے شرف بخش کے، اسے کچھ عطا کرنا چاہ رہا ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں. اب پہنچے، کہا کہ جب آ گئے تو اپنے اپنے گھر چلے گئے. تینوں کے اپنے اپنے گھر ہیں. مولا علی کا جو گھر تھا وہ مولا حسن کو میراث میں ملا تھا. جہاں پہ باب جبرائیل لکھا ہے نا، وہ مولا علی کا گھر، وہ مولا حسن کے پاس. ساتھ والا گھر مولا حسین کا تھا، جناب جعفر کا گھر تھوڑا کچھ دور فاصلے. ہفتہ گزرا تھا. اس خاتون نے اپنے شوہر سے کہا بھئی ہماری ایک ہی بکری تھی، نہ گھر میں دودھ ہے نہ کچھ کھانے کو ہے، یہ جڑی بوٹیاں وغیرہ بھی ہم سے برداشت نہیں ہو رہی. کہا وہ جو آئے تھے ان کے پاس چلتے ہیں، ان کے پاس چلتے ہیں. شوہر نے کہا چلو میرے ساتھ چلو. مدینے پہنچے. ایک مرتبہ کے سوال کیا بھئی مدینے میں حسن مجتبیٰ ہیں؟ کہا کون سے حسن مجتبیٰ؟ کتنے حسن مجتبیٰ؟ کہا مدینے میں تو ایک ہی ہے، نواسہ رسول. اب ان کو خیال آ کر نواسہ رسول ہمارے گھر مہمان آئے تھے. دونوں میاں بیوی رونے لگے. بیوی نے کہا کہ ان سے کچھ نہ کہنا، وہ ہمارے مہمان تھے، وہ نبی کے نواسے ہیں، وہ علی کے بیٹے ہیں. کہ نہیں، انہوں نے کہا تھا آؤ تو اب چلو، اب آئے ہیں تو انہیں کے پاس چلیں گے. تو دونوں جو ہیں وہ فوراً پہنچے. جب پہنچے تو دستک دی مولا حسن کے دروازے پہ. خدا کی قسم تاریخ میں لکھا ہے خادم نے دروازہ نہیں کھولا، مولا حسن خود آئے. مولا حسن کا آپ کو پتا ہے دسترخوان مشہور تھا، مولا کے خادم، مولا کے باغات، مولا کی بہت زیادہ جائیداد محنت سے بنائی تھی، باغات تھے. خود دروازہ. کیوں؟ امام اسے کہتے ہیں جو جانتا ہو دروازے پہ کون. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے. تو امام نے دروازہ کھولا، مسکرا کے دیکھا. دونوں آئے تھے، انہوں نے سلام کیا. امام نے کہا کہ تشریف لاؤ میرے گھر میں آ جائیے. کہا کہ نہیں ہم آپ کو زحمت نہیں دیں گے، ہمیں تعارف ہو گیا تھا کہ نواسہ رسول عام ہستی نہیں ہے. کہ ہم زحمت نہیں دیں گے، ہمارے گھر میں فاقے ہیں اس وقت،
بہت برا حال. تو مولانا نے ایک مرتبہ خادم سے کہا میری طرف سے 1000 بکریاں انہیں دے دو. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. مولا کے باغات، مولا کی بہت زیادہ نا اپنے فیلڈز وغیرہ بہت زیادہ تھے، زراعت بہت زیادہ تھی. ایک بکری انہوں نے ذبح کی تھی، اس کے بدلے میں 10 نہیں دی، 100 نہیں دی. ایک کہا میری طرف سے خادم سے کہا ایک، وہ رونے لگے، کہا ہم اس لائق نہیں ہیں، ہم نے زندگی میں 1000 بکریاں دیکھی بھی نہیں ہیں، ہم نے ایک ذبح کی تھی، 10 دے دیجئے. امام نے کہا 1000 میری طرف سے تمہاری. رونے لگے. جب جانے لگے مولانا کہا ابھی نہ جانا. کہاں جا رہے ہو؟ میرے بھائی حسین کے پاس جاؤ، میرے بھائی حسین کے پاس جاؤ، وہ بھی بڑا کریم، میرے بھائی حسین کے پاس جاؤ، وہ بھی بڑا کریم ہے. دروازے پہ کہا مولا ہمیں کچھ نہیں چاہیے، آپ کے بھائی حسن نے بھیجا. مولا نے دیکھ کے کہا خادم سے میری طرف سے بھی 1000 بکریاں دے دو. توجہ. جب دونوں کی طرف سے اب جانے لگے، کہا نہیں ابھی مت جانا. امام حسن آئے، کہا ہمارے بہنوئی کے پاس بھی جاؤ، جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کے پاس. ان کے گھر آئے، کہا ہمیں اب کچھ نہیں چاہیے. کہا میں 1000 تو نہیں دے سکتا، انہوں نے معیار بہت بلند رکھا. کہا میری طرف سے بھی 500 لے جاؤ. وہ دونوں میاں بیوی رونے لگے. کہا زندگی میں اتنی غربت کہ بعض اوقات وہ دودھ بھی ہمارے لیے پورا نہیں پڑتا تھا. اب ہمارے پاس 2500 بکریاں ہیں. عزیزان گرامی کچھ بکریاں بیچی، انہوں نے باقاعدہ فارم سب کچھ بنایا. کیوں؟ کہ ایک حسن مجتبیٰ کا کرم اتنا تھا. وقت نہیں ہے کہ تفصیل سے جاؤں. عزیزان گرامی مولا حسن مجتبیٰ کا کرم بہت زیادہ ہے، اس لیے کبھی بھی دسترخوان بچھائیں تو اپنے ہی کھانے سے پہلے ایک مرتبہ ذرا مولا حسن کو فاتحہ ہدیہ کر کے تو دیکھے. وہ آپ کی فاتحہ کے محتاج نہیں. یہ جو ہدیہ کرتے ہیں نا پلٹ کے آپ ہی کو آ جاتے ہیں، انہیں ضرورت نہیں. قرآن اسی لیے کہتے ہیں کہ معصوم کو ہدیہ کرو، کئی گناہ ہو کے واپس آتا ہے. حدیث میں ہے نا کہ انہیں ہدیہ کریں تو یہ ہدیہ اگر قبول کر لیتے ہیں تو واپس آتا ہے، اور کئی گناہ ہو کے بس بھائی مکمل میں نے کر دیا. میں جانتا ہوں وقت نہیں، ہمیں وہاں بھی پہنچنا ہوتا ہے، اور پھر مغرب بھی پہلے ہو گئی. وقت نہیں کہ تفصیل میں جاؤں. مولا کو کئی مرتبہ زہر دیا گیا، اور زہر دینے والی ایک ہی بیوی تھی، جعدہ بنت اشعث لعنت اللہ علیہا. بس بھی میں جانتا ہوں جگہ نہیں ہے بیٹھنے کی اور وقت بھی نہیں ہے، لیکن کوئی رونے میں بخل نہ کرے. آپ جانتے ہیں نا آج جو تابوت ہے اس پہ حسن سبز قبا کا تابوت ہے، جس پہ تابوت میں بھی تیر تھے. بس بھائی لائٹ رہنے دیں. ہاں میں بہت سے اشاروں میں بہت سے مسائل پڑھتا ہوں تو بہت سے شاید لوگ دیکھ نہ پائیں. بھائی رونے میں بخل نہ، میرے ساتھ ساتھ رہیے گا. جب آخری مرتبہ مولا کو زہر دیا تو آپ 47 برس کے تھے، 47. میں آج اپنے اوپر رکھ کے سوچوں تو میں اسی سن و سال کا ہوں. اس سن میں کوئی مرنا نہیں چاہتا. کوئی صحت مند ہو، کریم ابن کریم ہو، شجاع ہو، دلیر ہو. اور زہر کس نے دیا؟ جعدہ بنت اشعث نے. معاویہ نے بھجوایا تھا زہر اور کہا میں تجھے 5000 اشرفیاں دوں گا، اپنے بیٹے یزید سے تیری شادی کروں گا. اور یعنی بہرحال زہر بھجوایا کہ یہ ایسا زہر ہے، پچھلے سارے زہر ایک طرف، یہ اتنا سخت زہر ہے سارا جگر گھل جائے گا، بس کسی بھی طرح تو زہر کھلا دے. جب مولا کو اس نے زہر کھلا دیا نا تو ایک مرتبہ مولا نے کسی خادم سے کہا تشت لا دو، میرا جگر کھل گیا. جب خادم تشت لایا نا تو مولا کو قے ہوئی تو مولا کے جگر کے ٹکڑے آئے. جعدہ بنت اشعث ملونہ رونے لگی. مولا نے کہا اب کیوں رو رہی ہے؟ تیرا کام تو ہو گیا، جو تو چاہتی تھی ہو گیا، لیکن میری بات یاد رکھ، نہ وہ اپنے بیٹے سے تیری شادی کرے گا، اور جو پیسے تجھے دے گا نا وہ تیری بیماری پہ لگ جائے گا، اور تو پاگل ہو جائے گی، دیوانی ہو جائے گی، کیونکہ تو نے زہرا کے لال کو زہر دیا. آج میری عجیب و غریب کیفیت ہے، پتہ نہیں پڑھ پاؤں نہ پڑھ پاؤں. مجھے اگر آدھا گھنٹہ بھی کہنا تو مولا حسن کے اتنے مصائب ہیں. تو مولا نے کہا آپ کیوں رو رہی ہے؟ تیرا کام ہو گیا. کہا رو اس لیے رہی ہوں کہ آپ کی بہنیں آنے والی ہوں گی.
اور آپ کی بہنوں کو آپ سے اتنی محبت ہے وہ آتے ہی پوچھے گی زہر دیا کس نے، اور جب آپ میرا نام بتائیں گے مجھے شرم آئے گی. آپ کی بہنوں سے شرم آئے گی، میں سامنا کیسے کروں گی؟ مجرم تو میں ہوں. آپ جانتے ہیں نا مجرم کو پشیمانی ہوتی ہے جرم کی بات. مولا نے کہا پچھلے دروازے سے نکل جا. مولا اتنے کریم ہے قاتلہ کو جانے دیا، بھاگتی ہے بھاگ جا، لیکن یاد رکھ عذاب الہی تیرے شامل حال رہے گا. اس نے دروازہ کھولا، بھاگ گئی. تو مولا نے ایک مرتبہ، سب سے پہلے جانتے کون آئے؟ مولا حسین. روایت میں سب سے پہلے مولا حسین پہنچے اور مولا حسن کو گلے لگا کے رونے لگے اور رو کے کہنے لگے کہ آپ سے مجھے کس نے محروم کر دیا. اتنے میں جناب عباس آ گئے، حضرت محمد حنفیہ آ گئے، حضرت عبداللہ، حضرت جعفر، حضرت سارے بھائی مولا کے آنے لگے. تو مولا نے آواز عباس، بعض نے لکھا ہے مولا حسین سے کہا. تو مولا حسین کو کبھی کام نہیں کہتے تھے، جناب عباس سے کہا عباس یہ تشت چھپا دو جس میں میرے جگر کے ٹکڑے ہیں نا، ایک تشت چھپا دو. جناب عباس علیہ السلام سے کہا. تو مولا تشت چھپا دو جناب عباس علیہ السلام سے کہا. تو مولا حسین نے سہارا دے رکھا تھا، السلام سہارا دے کے بیٹھے تھے. تو ایک مرتبہ سوال کیا، کہا بھیا کیا بات ہے، تشت کیوں چھپا دیں؟ تو مولا حسن نے کہا ابھی زینب آنے والی ہے، میری بہن سے میرے جگر کے ٹکڑے برداشت نہیں ہوں گے، برداشت نہیں ہوں گے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بھائی رونے میں بخل نہ کیجیے گا. مغرب کا وقت قریب ہے، دعا قبول ہے. بڑے احترام سے مصائب کو سنیے گا، بڑے احترام سے مصائب کو سنیے گا. کوئی آنکھ ایسی نہ ہو جس میں آنسو نہ آئے. تو ایک مرتبہ بیویوں کو خبر ہوئی، مولا حسین علیہ السلام نے کہا عباس بہنوں کو بتا دیں مجھے زہر دے دیا ہے، میرا آخری وقت ہے، اس میں میری شہادت ہو جائے گی. جب بہنیں آئی نا تو جناب زینب سب سے پہلے آئی، اور جب رونے لگی نا کہا کہ بھیا کس نے زہر دیا؟ وہی سوال جو جناب زینب نے کہا کہ کس نے آپ کو زہر دے دیا. میری ماں پہ کیا گزر رہی ہوگی، ہماری ماں پہ کیا گزر رہی ہوگی. کیوں؟ جناب زینب نے دیکھا تھا نا میری ماں کیسے بھائیوں کو پیار کرتی ہے. عزیزان کرام بس میں جملے پیش کر رہا ہوں. تو اب سارے بہن بھائی بلند آواز سے رونے لگے. جب سب رو رہے تھے نا، جملے سنیں گے، اس وقت مولا حسن علیہ السلام نے آواز دی اتبکی علیہ ام ابکی علیک لا یومک یومک یا ابا عبداللہ. ایک مرتبہ مولا حسن نے مولا حسین کو دیکھا اور ایک جملہ کہا کہ میرے بھائی کیا آپ مجھ پہ رو رہے ہیں؟ مجھ پہ سب روئیں، آپ نہ روئیے گا. سب میرا ماتم کریں، آپ ماتم نہ کیجیے گا. مولا حسین سے برداشت نہیں ہوگا، میرے بھائی کیوں نہ روؤں. تو ایک مرتبہ مولا حسن نے رو کے کہا میں تو آج بھی عاشورہ سوچ کے رو رہا ہوں، مجھے اپنے پہ رونا نہیں آ رہا. اور پھر تاریخی جملہ کہا جو تمام عرب عراق میں جو بھی مصائب شروع کرتا نا مولا حسین کے، وہ یہی جملہ پڑھتا لا یومک یومک یا ابا عبداللہ. جانتے ہیں جملہ کس کا ہے؟ مولا حسن کا. کیا کہا؟ اے ابا عبداللہ آپ کے دن جیسا کسی کا دن نہیں ہے. اب جانتے ہیں کیوں کہا آپ کے دن جیسا؟ کہا نانا کے پاس ہمارے بابا تھے، بابا کے پاس ہم سب تھے، میرے پاس ہے حسین آپ بھی ہیں، عباس سارے بھائی ہیں. کہ ہر امام کے پاس کوئی نہ کوئی ہوگا، عباس کے پاس بھی آپ ہوں گے. اے حسین آپ کے پاس کوئی نہیں ہوگا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بھائی رونے میں بخل نہ کیجیے گا. 2 منٹ کی زحمت بس. بھائی تابوت برآمد ہونے والا ہے. میں آپ سے وعدہ کروں ہر آنکھ میں آنسو آئے گا. مولا حسین کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. ایک مرتبہ بھائی کو پکڑا کہ بھیا آرام کر لیجئے، کیونکہ بار بار قے ہو رہی تھی اس میں. مولا کے جگر ایک مرتبہ لٹا دیا. جب لٹایا، اگر دیکھ سکے تو میٹر دیکھیے گا، روایت میں ہے کہ جب مولا حسن کو لٹایا نا، ایک 2 برس کا بچہ کہیں سے کھیلتا ہوا آ گیا. 2 برس کا بھی نہیں ہے، 1.25 برس کے ایک بچہ آیا، نام ہے قاسم. خدا کی قسم عجیب و غریب الفاظ ہے، جب سوچتا ہوں تو بہت رونا آتا ہے.
تاریخ میں 2.25 برس کا ایک بچہ آیا، آ کے باپ کے سینے پہ لیٹ گیا. آپ جانتے ہیں نا چھوٹے بچیوں کو باپ کے سینے پہ لیٹنے کا بہت شوق ہوتا. مولا حسین کے سینے پہ سونے والی جناب سکینہ تھی، مولا حسن کے سینے پہ سونے والے جناب قاسم. بس جیسے جناب قاسم آئے نا 2.25 برس کے، سینے پہ لیٹے، جناب قاسم کی والدہ نے آواز دی، قاسم بیٹا بابا کے سینے سے اتر جائیے. بچوں کو پتہ نہیں ہوتا باپ کو زہر دے دیا گیا. تو ایک مرتبہ جناب امام حسن مجتبیٰ نے آواز دی، قاسم کی ماں قاسم کو رہنے دو، جب یہ میرے سینے سے لگتا ہے نا سکون ملتا ہے. مولا نے ایک مرتبہ دونوں ہاتھ جناب قاسم پہ رکھے، بہت زور سے پیار کیا، پیشانی کو چوما اور آواز دی، اے قاسم کی ماں جب میرا بھائی حسین کربلا جائے گا قاسم کو ضرور بھیجیے گا. ایک مرتبہ پیار کر کے کہا، قاسم سے کہیے گا باپ نے وصیت کی تھی. میرا دل کہتا ہے مولا حسن کو کربلا کا سراپا یاد آتا ہوگا جو بچہ پامال ہو جائے گا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس بھئی سارے مصائب نہیں میں پڑھ پایا، وقت تمام ہو گیا. ایک آخری جملہ اگر نہ پڑھوں تو آج کا مصائب نہیں ہوگا. میں نے کہا تھا 2 منٹ، لیکن کیا کروں یہ میں. ایک مرتبہ جانتے ہیں بڑا اہتمام کیا کس نے؟ مولا حسین نے خود غسل دیا، کفن دیا، جنازہ پڑھایا بڑی تعظیم سے. تمام جوانان بنی ہاشم نے تابوت اٹھایا. جب تابوت آیا نا روضہ رسول پہ، مولا حسن کی وصیت تھی مجھے میرے نانا کے پہلو میں دفنا دینا. قدموں میں تو اور دفن ہے نا، کہا مجھے میرے نانا کے پہلو میں ساتھ دفنانا. کیسا کہ پھر ایک جملہ کہا میرے بھائی اگر لوگ روکے تو پھر جنت البقیع میں دفنا دینا. اور پھر روک کے ایک جملہ رو کے کہا جنگ نہ کرنا، میرے نانا کا روضہ ہے یہاں جنگ نہ کرنا. عزیزان گرامی آپ جانتے ہیں نا کہ ایک خاتون نے سارے مجمع کو جمع کیا اور آنے کے بعد کہ حسن کو رسول خدا کے ساتھ دفن نہیں ہونے دوں گی. جناب محمد حنفیہ نے کہیں شعر کہہ دیا، وہاں انہوں نے عربی میں اشعار کہے اور اس میں ایک جملہ کہہ دیا، تجمل تھی تبغل تھی ولو اشتی تفیل تھی لکے تسعم من الثمن وفی کل تصرف تھی. پورے کا پورے اشعار ہیں نا ان کے عربی میں، انہوں نے جملے کہے کہ کبھی آپ جنگ جمل میں اونٹ پہ سوار ہو کے آتی ہیں، کبھی خچر پہ آج سوار ہو کے آ گئے، اگر زندہ رہ گئی تو کبھی ہاتھی پہ نہ آئیے گا. آپ بیویوں کا حصہ 8واں حصہ ہوتا ہے. پیغمبر کی 9 ازواج تھی، 8ویں میں سے 9واں حصہ آپ کا تھا. سارا آپ کے پاس نواسے کا کچھ بھی نہیں ہے. جب سسرال کے لوگ دفن ہو سکتے ہیں تو نواسے کو کیوں حق نہیں ہے؟ بس یہ جملہ سننا تھا کہ حسن کے لاشے پہ تیر برساؤ. جیسے تیر چلنے لگے جناب عباس نے تلوار میں ہاتھ ڈالا، کہ خبردار یہ نواسہ رسول کا لاشا، خبردار کوئی تیر نہ چلائے. مولا حسین نے بازو پہ ہاتھ رکھ کے کہا عباس تلوار نہ نکالنا، میرے نانا کا روزہ ہے. مولا عباس کو نہ بابا کے لاشے پہ، نہ بھائی کے، نہ کربلا میں، بڑے مظلوم ہیں. ہاتھ جوڑ کے جملہ کہہ رہا ہوں، اگر دیکھ سکے میری طرف دیکھیے گا. آخری جملہ تابوت برآمد ہو رہا. ایک جملہ، ابھی جناب زینب دروازے پہ کھڑی تھی، امام حسن کے یتیم بچوں کے سروں پہ ہاتھ رکھ رہی تھی، بچوں تم یتیم ہوگا. ابھی کھڑی ہی تھی، تابوت واپس آ گیا. واپس آنا تھا، اب کفن سفید نہیں تھا، سارا کفن سرخ ہو گیا. سارے بھائی کھڑے رو رہے تھے. ایک بہن تیر نکال کے کہتی اماں یہ آپ کا حسن، ہائے حسن یا حسن. یا حسن یا حسن. برس رہے ہیں آب ہوت پر حسن کے